ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے تحت ہونے والی بشتر حال پشاور میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے والے نوجوان دوستوں اور بھائی، ہماری یہ جماعت مرشد عالم حضرت اقدس عارف باللہ مولانا عبدالحفیظ مکی نبر اللہ مرکزہ کی جماعت ہے، اور حضرت اقدس رحمہ اللہ وہ ذات ہیں کہ جن کے ہاتھ پر میں نے بیعت حرم میں مکہ میں کی، اور بڑے ناز کے ساتھ حضرت نے مجھے بیعت فرمایا۔ الحی الحمداویہ جو مکہ مکرمہ میں حضرت کی خانقاہ ہے، اس کے ساتھ متصل مسجد ہے۔ میں نے اس مسجد میں حضرت سے گزارش کی، 1994 کی بات ہے، کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرو۔ اس وقت میری عمر 23 سال تھی، بالکل ینگ بلڈ جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیعت کر لو۔ میں نے کہا میری خواہش ہے کہ حرم کے اندر بیعت ہو۔ فرمایا جگہ حدود حرم میں شامل ہے۔ میں نے گئی المسجد الحرام میں، حضرت نے گاڑی نکالی، خود ڈرائیونگ کی، مجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، حرم کے اندر لے کر گئے، وہاں بیعت فرمایا، اور پھر وہ گاڑی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتی ہے وہاں لے کر گئے، اور ان کے حوالے مجھے کیا، چونکہ میری معلومات بھی نہیں تھی اور سفر بھی پہلا تھا۔ پھر وہاں سے حضرت نے روانہ کیا۔ کہ میں ایک واقعہ صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ان حضرت رحمہ اللہ سے ہمیں کس قدر عقیدت اور محبت ہے، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت سے محبت تو حضرت کی جماعت سے بھی محبت ہے، اور پھر وہ جماعت جو ختم نبوت کے عنوان پہ کام کرے، ان جماعتوں سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرا بشکیل صاحب نے وقت باضابطہ لیا، کسی عذر کی وجہ سے میری شرکت مشکل تھی۔ میں نے جولائی کی شروع میں عرض کیا کہ میں شاید نہ آ سکوں۔ حضرت رحمہ اللہ صاحبزادے مولانا عمر مکی صاحب وزیر مسجد موجود ہیں، حضرت کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضرت کے بیٹے مولانا عبدالرؤف مکی دامت برکاتہ موجود ہیں۔ عمر میں دونوں مجھ سے چھوٹے ہیں، علم اور مقام میں دونوں مجھ سے بڑے ہیں۔ تو مولانا عمر مکی صاحب نے فرمایا کہ اس کانفرنس میں آپ کو آنا چاہیے۔ اس پر پھر پورا میں نے شیڈول تبدیل کیا۔ میں وہ پورا بتاؤں گا، شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن میں نے پورا شیڈول بدل دیا کہ اپنے اکابر کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ جب تک وہ زندہ ہوں تو ان کے ہاتھ چومیں، ان کے ساتھ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد، ان کے متوسلین، ان کے ادارے، ان کی خانقاہیں اور ان کی جماعت کے ساتھ جتنا ان کی زندگی میں پیار کرتے تھے، وفات کے بعد اسے بڑھ کر ان سے محبت کرے۔ یہ میں نے صرف تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ آپ کا ذہن بنے کہ ہم نے حضرت رحمہ اللہ کے سلسلے کو لے کر آگے چلنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ میں آیت پر گفتگو کروں گا، پھر بھی وقت چاہیے، حدیث مبارک پہ کروں گا، پھر بھی گفتگو کے لیے وقت چاہیے۔ میں اپنے وقت کی رعایت کرتے ہوئے آج اس حدیث مبارک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری گفتگو یہ خطیبانہ یا واعظانہ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری گفتگو وکیلانہ ہوتی ہے۔ اس حدیث پر آپ نے کئی بار گفتگو سنی بھی ہے، اس حدیث کی شرح آپ نے پڑھی بھی ہے۔ اکابر کی جوتیوں کے صدقے جو وکیلانہ گفتگو میں کرتا ہوں، آپ ذرا اس پر توجہ دیں اور حدیث کو سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست،
خدا نے 6 خاص چیزیں مجھے عطا فرمائیں، جس کا معنی یہ ہے کہ وجہ فضیلت اور بھی ہیں، لیکن 6 چیزیں وہ وجہ فضیلت میری بقیہ انبیاء پر ہیں کہ جو خدا نے مجھے دی اور انبیاء کو نہیں دی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ عام طور پہ حدیث مبارک کو بیان یوں کیا جاتا ہے کہ 6 چیزیں عنایت فرمائیں۔ نمبر 1 فضلت علی الانبیاء بست، نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے، ونصرت بالرعب، رعب عطا فرما کے میری مدد کی، واحلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا، جعلت للارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو میری سجدہ گاہ اور پاک کرنے والا بنایا، وارسلت الی الخلق کافہ، پوری مخلوق کا نبی بنایا، وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کیا، خاتم النبیین بنایا۔ عام طور پہ شرح یوں کی جاتی ہے، میں ذرا سے ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں، اس پر آپ نے توجہ دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا نے 6 چیزیں مخصوص عطا فرمائیں جو باقی انبیاء کو نہیں دی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے۔ یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع جمع جامعتن کی ہے، الکلم جمع کلمتن کی ہے۔ کلمہ اور کلمہ جامع میں کیا فرق ہے؟ لفظ ایک ہو اور معنی ایک ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں، اور جب لفظ ایک ہو اور معنی ہزاروں یا لاکھوں ہوں اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی کہ پہلے انبیاء کو کلمات دیے ہیں، مجھے کلمات جامعات دیے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے انبیاء کو اتنے کلمات دیے کہ جتنے کلمات اتنے معنی، اور مجھے زیادہ معنی کے لیے خدا نے کلمات جامعات عطا فرمائے۔ یہ کیوں فرمائے؟ آخر میں وجہ اس کی عرض کروں گا، خود نبی النبیون، پہلے تھوڑی سی تشریح سمجھیں۔ نمبر 2 نصرت بالرعب، خدا نے رعب دے کر مجھے مدد فرمائی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دوسری روایت میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ مجھ سے آنے والا اتنا دور ہو کہ مجھ تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگے، وہاں تک بھی میری عظمت کرو اس پہ چھا جاتا ہے۔ نمبر 3 احلت لی الغنائم، میدان جنگ اور جہاد میں نکلے اور میدان جنگ میں جو کفر سے مال ملے وہ پاکیزہ مال خدا نے میرے لیے حلال فرما دیا۔ نمبر 4 جعلت لی الارض مسجدا، اللہ رب العزت نے پوری زمین کو میری سجدہ گاہ بنایا۔ آگے فرمایا کہ نمبر 5 وطہورا، اور پوری زمین کو پاک کرنے والا بنایا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، کہ 6 وجہ مجھے تمام مخلوق کا نبی بنایا۔ یہ ختم بی النبیون 6 وجہ نہیں ہے، یہ ختم بی النبیون ان 6 کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کی بات اب سمجھیں۔ مجھے جوامع الکلم کیوں دیے؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت میری ہے، ان کی نہیں ہے۔ مجھے روک دے کر مدد کیوں فرمائی؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ پھر اس زمین کو سجدہ گاہ کیوں بنایا؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ پوری زمین کو میرے لیے طہور کیوں بنایا؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں بلکہ میری ہے۔ مجھے پوری مخلوق کا نبی کیوں بنایا؟ یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات پھیلانے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے، ان کو کلم دیے۔ کلمہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، اور کلمہ جامعہ لفظ ایک اور معنی زیادہ۔ یہ ہمارے نبی کو کیوں دیے؟ پہلے تمام انبیاء خاص جگہ کے نبی، خاص زمانے کے نبی اور خاص قوم کے نبی۔ جب جگہ خاص ہو تو محدود ہوتی ہے، خاص قوم ہو افراد محدود ہوتے ہیں، خاص زمانہ ہو وقت محدود ہوتا ہے۔ اس زمانہ جو نبی خاص قوم کا نبی ہے اس کو اتنے مسائل چاہیے جو قوم کے لیے کافی ہیں۔ خاص زمانے کا نبی ہے اس کو مسائل خاص وقت کے لیے چاہیے۔ اگر کوئی شخص خاص جگہ کا نبی ہے اسے مسائل خاص جگہ کے لیے چاہیے۔ تو جب ایک نبی کا دائرہ نبوت محدود ہے
اس نبی کو مسائل تھوڑے چاہیے. جب وہ نبی چلا جائے گا کلما خلق النبی خلفہ آخر، پھر دوسرا نبی آئے گا امت کو مسائل بتائے گا. تو ان نبیوں کو جتنے مسائل چاہیے تھے اس کے لیے اللہ نے محدود کلمات دیے جنہیں کلم فرمایا. اور ہمارے نبی کا مسئلہ یوں نہیں ہے، ہمارے پیغمبر محدود نہیں. آپ کا زمانہ نبوت غیر محدود ہے، آپ کا مکان نبوت غیر محدود ہے، آپ کی قوم ماننے والی امت غیر محدود ہے. انسانی علم کے اعتبار سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اب اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر کا نبوت کا زمانہ غیر محدود تو مسائل غیر محدود چاہیے، افراد غیر محدود مسائل غیر محدود چاہیے، جگہ غیر محدود تو مسائل غیر محدود چاہیے. ہم غیر محدود کو تھوڑا سا محدود بنا لیں تو ہم کہیں گے ہمارے پیغمبر کے ماننے والے اگر اربوں امتی ہیں انہیں اربوں مسائل چاہیے. اب اگر اربوں مسائل کے لیے اللہ اربوں کلمات عطا فرماتے، مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتائیں اربوں آیات سے مشتمل قرآن ہوتا، اسے لکھتا کون، اسے یاد کون کرتا، اسے پھیلاتا کون، پرت چھاپتی کون تھی، کس لائبریری کے اندر آتا. میرے اللہ نے کرم یہ کیا ہے قرآن ہمیں 7,500 آیات کا دیا ہے. پیغمبر کی حدیث ہمیں دی ہیں جن کی تعداد متون کی بات میں کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے 4,000، کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے 50,000. 50 کی روایت ضعیف بھی ہو، اس کے اوپر روایات تو نہیں ہیں. اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر کو اربوں مسائل چاہیے تھے. اگر اربوں مسائل کے لیے اللہ اربوں کلمات دیتے، نہ کوئی پرت لکھ سکتا، نہ قلم لکھ سکتا، نہ پرت چھاپ سکتا، نہ لائبریری سنبھال سکتی، نہ سینے محفوظ کر سکتے. خدا نے کرم یہ کیا کہ ہمارے پیغمبر کو غیر محدود مسائل کے لیے محدود کلمات دیے ہیں. جب لفظ ایک ہو اور معنی کئی ہوں اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں. ہمارے نبی کو جتنے مسائل تھے اگر اتنے کلمات مل جاتے تو اس کا معنی یہ کچھ سنبھال نہ سکتا. تو مسائل زیادہ اور کلمات تھوڑے کیوں دیے؟ خود نبی نبیون، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد تو نبی آنا جو نہیں ہے، اس لیے مجھے بعد میں آنے والے مسائل کے لیے کلمات پہلے عطا فرما دیے ہیں. میں اس کی مثال دوں گا تو مزید بات کھلے. قیامت تک آنے والے آدمی کو جتنا پانی چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے. قیامت تک اڑنے والے جہاز کو جتنا فیول چاہیے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے. قیامت تک چلنے والے جنریٹر کو یا کسی انجن کو جتنا گیس پٹرول یا ڈیزل چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے. اب اگر اللہ رب العزت یہ پانی زمین کے اوپر رکھ دیتے، سیلاب آتا، امت غرق ہو جاتی. پٹرول کو اوپر رکھتے امت چل جاتی، گیس کو اوپر رکھتے امت چھلک جاتی. خدا نے کرم یہ کیا قیامت تک آنے والے آدمی کی ضرورتیں زمین کے نیچے رکھ دی ہیں. جتنی ضرورت آتی رہے گی انجینئر نکال کے دیتے رہیں گے. قیامت تک آنے والے امتی کو جتنے مسائل چاہیے اللہ نے محدود آیات کے نیچے رکھ دیے. جس مسئلے کی ضرورت آتی رہے گی فقیر نکال کے دیتا رہے گا. اور میں خود نبیون، یہ مجھے کیوں ملا ہے؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد آنا تو نہیں ہے اس لیے مجھے ملا اور باقی انبیاء کو نہیں ملا. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں اس کو سمجھنا. اس کا معنی یہ ہے ہر مسئلے پر حدیث یہ کلمہ جامعہ ہے. کئی مسائل کے لیے یہ کلمہ ہے اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ کلمہ جامعہ ہے. توجہ سے بات سمجھنا. ہر مسئلے پر الگ حدیث یہ کلمہ ہے، کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ کلمہ جامعہ ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے ہر مسئلے پر حدیث چاہیے اس کا معنی وہ حضور کو نبی مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا. اور جو کہتا ہے کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کافی ہے وہ حضور کو آخری نبی مانتا ہے. ہر مسئلے پر حدیث کا معنی کہ یہ صرف نبی ہیں، آخری نبی نہیں ہیں. اور کئی مسائل پر ایک حدیث اس کا معنی حضور نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. میں بہت کم وقت میں بات سمیٹتا ہوں. نمبر 2 فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ نے مجھے احلت لی الغنائم مال غنیمت حلال قرار دیا ہے. کیوں؟ پہلے نبی مخصوص قوم کے نبی ہیں، مخصوص مکان کے نبی ہیں، مخصوص زمانے کے نبی ہیں.
جب نبی خاص قوم کا نبی ہے، توجہ رکھنا، وہاں نبی ٹھہرے گا، نبی کمائے گا، نبی کھائے گا، پیغمبر کی قوم محنت کر کے کمائے گی اور کھائے گی۔ ہمارے نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے، اس نبی کا دائرہ نبوت غیر محدود ہے، کوئی نیا نبی تو آنا نہیں ہے۔ نبی کے دین کو لے کے اس امت نے آگے جانا ہے۔ جب یہ امت ملکوں سے نکل کر دوسرے ملکوں میں جائے گی، پیغمبر کے دین کی خاطر کٹنے اور لڑنے اور جہاد کے لیے، یہ کمائے گی کیسے، یہ کھائے گی کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لی الغنائم، جب تم نے اور جگہوں پہ جانا ہے تمہیں کمانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ کافر نے کمانا ہے اور تم نے اسی کمائی کو کھانا ہے۔ ختم بی النبیون، پہلے نبی کے بعد نبی آ جاتا، یہ ضرورت نہیں تھی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد یا نبی آنا نہیں ہے، میری قوم نے آگے بڑھنا ہے، یہ آگے بڑھیں گے تو کمائیں گے کیسے؟ فرمایا نانا تم آگے بڑھتے رہو، جن کی طرف بڑھ رہے ہو، کمانا انہوں نے ہے، کھانا تم نے ہے۔ توجہ رکھیں، بہت الغنائم، یہ ضرورت میری ہے۔ خطبہ میں نبیوں تو میں ہوں، پہلے نبیوں کی شان یہ نہیں تھی، ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار نہیں کیا گیا۔ نمبر 3 نصرتوں پہ روبے، دوسری روایت کو میں لائیں، نصرتوں میں روبے بصیرت شہر، ایک آدمی 1 ماہ کی مسافت پر ہو، وہاں تک میرا روب اس پہ چھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ پہلے نبیوں کے ساتھ معاملہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی جب نبی کا دائرہ نبوت ایک بستی ہے تو بستی سے باہر اس کے روب عظمت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک نبی خاص قوم کا نبی ہے، دوسری قوم پہ پیغمبر کا عظمت کا روب نہ چھائے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ پر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پورے عالم کا نبی ہوں لیکن پورے عالم میں جانا نہیں ہے، تو میرا کلمہ کو بندہ کیسے پڑھے گا؟ کلمہ تو تب پڑھیں گے جب آپ کے دل میں اس کی عظمت ہوگی، عظمت نہ ہو تو کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ میرے پیغمبر پورے عالم میں گئے نہیں ہیں، پورے عالم کے نبی ہیں، توجہ رکھنا۔ اب آپ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لیجیے، مکہ مکرمہ بست میں ہے، کوئی جگہ ایسی بتائیں جہاں سے مکہ تک پہنچنے میں 1 مہینے سے زیادہ مسافت لگتی ہو، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اب تو جہازوں کا دور ہے، گھنٹوں کی بات چلتی ہے۔ میرے پیغمبر عالم کے نبی تھے، پورے عالم میں جانا نہیں تھا، پورا عالم کلمہ کیسے پڑھتا؟ فرمایا نصرت تو پھر روبے، خدا نے وہاں تک میرا عظمت کا روب پہنچا دیا ہے۔ ہلکی سی بات کہنے کی دیر ہے، دل میں عظمت موجود ہوتی ہے، لوگ کلمہ میرا پڑھ لیتے ہیں۔ میں اس پر ایک واقعہ محض لطافت کے طور پہ کہتا ہوں، مجھے ایک تبلیغی جماعت کا فرض کہنے لگا، مولانا گھومن آپ نے سال جماعت میں لگایا ہے، میں نے کہا نہیں لگایا، تو آپ کو لگانا چاہیے۔ میں نے کہا میں نہیں لگاتا، کہتے ہیں کہ لگانا جرم ہے، میں نے کہا لگانا چاہیے، میں دلائل بھی دیتا ہوں، آپ کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا میرا کام فضائل والا نہیں ہے، میرا کام دلائل والا ہے، مجھے دلیل شکایت کرو میں لگاؤں گا۔ مجھے کہتے ہیں عالمی نبی کے وارث ہیں، میں نے کہا جی ہاں، تو عالمی نبی عالم کا ہے تو پھر وارث کو پورے عالم میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا وارث کام وہ کرتا ہے جو مورث نے کیا ہو۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا حضور مورث ہیں، میں ان کا وارث ہوں، حضور پورے عالم کے نبی ہیں۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پورے عالم میں گئے ہیں؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا جو مورث وہ پورے عالم میں نہیں گیا تو وارث کے ذمہ پورے عالم میں جانا کیسے ہے؟ جی حضور پاک تو نہیں گئے تھے، صحابہ گئے تھے۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا، میرے شاگرد چلے جائیں۔ دلیل شاگردوں کے جانے پہ نہیں ہے، دلیل میرے جانے پر ہے۔ کہا جی نہیں جانا چاہیے، میں نے کہا جانا چاہیے۔ مسئلہ جانے کا نہیں ہے، مسئلہ میرے جانے کا ہے۔ میں تبلیغی جماعت کے احباب کی خدمت کی گزارش کرنے لگا ہوں، میں روزانہ 2.5 گھنٹے کا بھی قائل ہوں، تعلیم کا بھی قائل ہوں، شب جمعہ کا بھی قائل ہوں، روز ماہانہ کا قائل ہوں، سالانہ چلے کا قائل ہوں، زندگی کے پہلے 4 ماہ کا قائل ہوں، بیرون 7 ماہ کا قائل ہوں، اندرون سال کا قائل ہوں۔ لیکن مرکز کی ترتیب کے مطابق کام کریں، اپنی طرف سے گڑبڑ نہ کریں، کام تباہ ہوگا۔ میں نے اس سے کہا تو پھنسا اس لیے ہے تو نے مرکز کے اصول کو توڑا ہے۔ رائڈنگ کا اصول یہ ہے کہ جب علماء کے پاس جاؤ دعوت نہیں دینی، کارگزاری پیش کرنی ہے۔ تو کارگزاری پیش کرتا تو شاید میں تیار ہو جاتا، تو نے کارگزاری چھوڑ کے دعوت دینا شروع کی ہے، اس لیے تو پھنسا ہے۔ کارگزاری سنو، دعوت نہ دو، یہ رائیوینٹ کا اصول ہے۔ میں سب چیزوں کا قائل ہوں کہ کوئی غلط فہمی مت مبتلا ہو کہ مولانا صاحب جماعت کے قائل نہیں۔ بحمد اللہ تعالی حضرت اقدس عارف باللہ
शेख अब्दुल हफीज मक्की नफरुल्लाह मरकदहु, मैं मक्का मुकरमा में था, मुझे फरमाने लगे ये देखो बयान आया है तौसीफ और का। उसने बयान के अंदर राष्ट्रपति ने कहा तबलीग सही और गुमराह मुबल्लिगीन, इसका तुम्हें जवाब देना चाहिए। मैंने कहा हजरत आएगा, मैंने तौसीफ फरमान का बयान दिया है, उसके बाद उसका कोई बयान आया हो आप मुझे काफी पेश करें। ये हमारे हजरत की शान थी, जहाँ फतवा उबर था हजरत उसकी सरगोबी की बंदे तैयार फरमाते थे। मुझे फरमाया वीडियो तैयार करो, मैंने तैयार की और मक्का मुकरमा खानकाह में फरमाया सीरीज रखो, एक सीरीज 25 रियाल की है, 2 रियाल की वीडियो होती, फरमाया 4 मुझे दो 100 रियाल की, बाकी ले दो जहाँ से। हजरत इन छोटों को बड़ा बनाने का फन जानते थे। हजरत की जूतियों का सदका है चाहे दुनिया में एक धूम है खानकाहों में। खैर मैं करता हूँ मजमून समेटते हैं। नंबर 3, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रियल अर्ज़ मस्जिदा, खुदा ने पूरी जमीन को मेरे लिए सजदागाह बनाया। क्यों? पहला नबी खास कौम का नबी है, तो जिस कौम के अंदर नबुव्वत का ऐलान करेगा वह मखसूस सजदागाह भी बनाएगा। मैं मखसूस कौम का नबी नहीं हूँ, अक़वाम आलम का नबी हूँ। मैंने उस कौम में जाना है जहाँ मस्जिद नहीं होगी, वहाँ नमाज कैसे पढ़ेंगे? खुदा ने पूरी जमीन को मेरे लिए सजदागाह बना दिया। क्यों? खुदमत नबीयून, जरूरत मेरी है, किसी और नबी की नहीं है। फरमाया खुदा ने जमीन को तहूर बना दिया, पहले नबियों के लिए नहीं बनाया, मेरे लिए बनाया। पहला नबी खास कौम का नबी है और कौम जहाँ आबाद होती है वहाँ पानी भी होता है, तो वजू के लिए तयम्मुम की जरूरत भी नहीं है। न उसने दायरे नबुव्वत से बाहर जाना है, न उसको पानी की अदम वजूदगी में तयम्मुम की हाजत पेश आनी है। हमारे पैगम्बर का दायरा नबुव्वत इतना वसी है, वहाँ के नबी जहाँ पानी है, वहाँ के नबी जहाँ पानी नहीं है। पानी मौजूद हो तो वजू करो, पानी ना हो तो क्या करें? फरमाया जमीन को मेरे लिए खुदा ने तहूर बना दिया। क्यों? खुद नबीयूना, ये जरूरत मेरी है। अल्लाह के पैगम्बर फरमाने लगे के काफा, और मेरी छठी जरूरत खुदा ने मुझे पूरी मखलूक का नबी बनाया है। पहले नबियों को मखलूक का नबी क्यों नहीं बनाया? तमाम मखलूक का नबी क्यों नहीं बनाया? फरमाया उसकी वजह ये है कुल्लमा हलक नबीयुन खलफहु आखर, उसके बाद एक और नबी ने आ जाना है, तो फिर तमाम मखलूक का नबी क्यों बनाए? मेरे बाद तो नबी आना नहीं है, इसलिए खुदा ने मुझे पूरी मखलूकात का नबी बना दिया है। खुद नबीयूना, अब खुलासा समझे। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया मुझे खुदा ने ये चीजें अता फरमाई। नंबर 1 मुझे जवाब और कलम दिए, क्यों? इसलिए खुद नबीयूना, ये जरूरत मेरी है। नारे गनीमत हलाल करार मेरे लिए, क्यों? खुद नबीयूना, ये जरूरत मेरे लिए है। मुझे रोक देकर मदद दी गई, क्यों? ये जरूरत मेरी है। जमीन को सजदागाह मेरे लिए बनाया, क्योंकि जरूरत मेरी है। पूरी जमीन को तहूर बनाया, इसलिए कि जरूरत मेरी है। मुझे पूरी मखलूक का नबी बनाया, इसलिए कि जरूरत मेरी है। तो पैगम्बर ने 6 चीजें बयान फरमाई। ये खुद नबीयूना, ये छठी चीज नहीं है, बल्कि पहली 6 चीजें जो हमारे पैगम्बर को मिली है उस पर हजूर ने दलील पेश की है। ये मुझे क्यों दी है? खुद नबीयूना, ये जरूरत मेरी है। ये जरूरत तवज्जो रखना। मैं आखिरी बात कह के सवाल और जवाब के अंदाज में चलाता हूँ, आप बोलो मैं देवबंद की कीमत भी समझ आए। मेरा सवाल ये है, अल्लाह के पैगम्बर फरमा रहे हैं उर्सुल के काफा, मैं पूरी मखलूक का नबी हूँ। दलील क्या है? नबीयूना, मैं आखिरी नबी हूँ। भाई अगर आप आखिरी नबी हैं तो बाद वालों के नबी हूँ, ये बात तो समझ आती है। अल खल्क बाद वालों को नहीं कहते, अल खल्क पैगम्बर से पहले वालों को भी कहते हैं। तो आप पूरी मखलूक के नबी हैं। इस पे दलील खुद नबीयूना कैसे बनती है जरा तवज्जो रखना। अब मौलाना कासिम ननोतवी कासिमुल खैरात बानी देवबंद के उलूम को देखें। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तुम खातम का माना ये समझे हो कि हजूर आखिरी नबी है, आखिरी भी है, लेकिन माना बोली जो तुम समझे हो सिर्फ आखिरी होना, ये कोई वजह फजीलत नहीं है। खुलफाए राशिदीन 4 है, पहले का नाम सिद्दीक़ अकबर है, आखिरी का नाम अली है। कोई बंदा कह सकता है अली सबसे अफजल है क्योंकि आखिर के अंदर आए हैं? इमाम अरबा बड़े 4 हैं, पहले इमाम अबू हनीफा है, चौथे इमाम अहमद बिन हंबल है। कोई कह सकता है इसलिए आला है कि आखिरी है? हजूर के
आला होने की दलील ये नहीं है कि हजूर आखिरी है, फरमाया आखिरी भी है, लेकिन तुम खातम का माना समझे नहीं हो। अरे अजीब बात फरमाई, फरमाया खातम का माना एक आखिरी होता है, हमेशा आखिरी नहीं होता। मैं बड़ी इल्मी बात को आसान लफ्जों में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फरमाया दुनिया में दो चीजें हैं, एक माँ की जात है, एक माँ के अर्ज है। दोनों में फर्क क्या है? देखो सूरज निकलता है तो रात की रोशनी आती है, सूरज की रोशनी अपनी है, उसे कहते हैं इसकी रोशनी माँ की जात है। सूरज की वजह से दीवार रोशन हुई, कहते हैं इसकी रोशनी सूरज की वजह से है, इसे माँ बिल अर्ज कहते हैं। जिसकी चीज बिला वास्ता हो उसे माँ बिल जात कहते हैं, और जिसकी बिल वास्ता हो उसे बिल अर्ज कहते हैं। फरमाते हैं माँ बिल जात और माँ बिल अर्ज का जाब्ता ये है कि माँ बिल जात से चीज शुरू होती है और माँ बिल जात से जाके खत्म होती है। आपके हाथ में टास्क मौजूद है, आप रोशनी निकालें तो रोशनी चलेगी, आपने आप किया रोशनी दोबारा टास्क के अंदर आ गई, सूरज निकला जहाँ रोशन है, सूरज डूबा तैराकी होगी, जहाँ से रोशनी निकली वहाँ पे चलेगी। तो माँ बिल जात और माँ बिल अर्ज का जाब्ता ये है कि माँ बिल अर्ज माँ बिल जात से शुरू होता है, माँ बिल जात से खत्म होता है। पर मैं हमारे मोहम्मद की नबुव्वत माँ बिल जात है, बकिया नबविया की नबुव्वत माँ बिल अर्ज है। इसका माना ये है नबुव्वत शुरू भी हुजूर से है, नबुव्वत खत्म भी हुजूर पर है। नबुव्वत शुरू भी हुजूर से है, नबुव्वत खत्म भी हुजूर पर है। एक बंदा कहते समझ नहीं आती, हुजूर से शुरू हुजूर पे खत्म। मौलाना नूरी फरमाते हैं मेरे पैगंबर के नामों में एक नाम अव्वल भी है, एक नाम आखिर भी है। कभी तुमने इस पे गौर किया है अव्वल आखिर का माना क्या है? मेरे हाथ की तरफ देखें, आपने कागज को लिया है और आपने कागज से आपने प्रकार को लिया और आपने एक दायरा बनाना चाहा, तो प्रकार का एक कोना आपने कागज पे रखा है और आपने कोने दूसरे को चलाना शुरू किया, एक गोल खत बना। इस गोल खत को दायरा कहते हैं। प्रकार का कोना जहाँ रखा नीचे नुक्ता लगा है, इसे मरकज कहते हैं। ये दूसरा गोल खत बना है, इसे दायरा कहते हैं। एक दायरा है, एक मरकज है, दोनों में जाब्ता ये है कि मरकज जो प्रकार के नीचे है ये बनता पहले है, नजर तब आएगा जब प्रकार उठाएंगे, और ये दायरा बना बाद में है, नजर पहले है। फरमाए आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम ये दायरा नबुव्वत है, और मेरे मोहम्मद ये मरकज दायरा नबुव्वत है। मरकज बनता पहले है, नजर बाद में आता है, दायरा बनता बाद में है, नजर पहले आता है। आदम से लेकर ईसा ये दायरा नबुव्वत, मेरे मोहम्मद मरकज दायरा नबुव्वत, हजूर अव्वल है, वजूद नबुव्वत में हजूर आखिर है, ज़हूर नबुव्वत में नबुव्वत मिली पहले है, उम्मत को नजर आई बाद में है। पैगंबर तवज्जो रखना, हमारे पैगंबर अव्वल भी है, हमारे पैगंबर आखिर भी है। अगर तुम मजीद समझना चाहो तो मैं आखिर में एक शेर सुना के बात खत्म कर दूंगा। आपने सुना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुलेखा फरिश्ता होगी, जुलेखा को औरतों ने ताना दिया तुझे हया करनी चाहिए, एक गुलाम पे तुम आशिक होगी। जुलेखा ने कहा तुमने गुलाम को देखा है? कहा जी नहीं देखा। कहा जरा गुलाम को देख लो फिर इल्जाम लगाना। जुलेखा ने दस्तरखान सजा दिया और ताना देने वालियों को जुलेखा ने बना लिया। दस्तरखान पे फल भी है, दस्तरखान पे छुरियां और चाकू भी है, इनके हाथ में छुरियां ने काफिर जो सब बाहर निकली है। नबी इल्म गैब नहीं रखता, उन्हें क्या पता बाहर तमाशा कौन सा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले हैं, जब इन औरतों ने देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने की देर थी, उनके हाथ में छुरियां हैं, उनने फौरन उन छुरियों से अपनी उंगलियां काट डाली। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के हैरान रह गई। हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है लब्बानी ज़ुलेखा का लौ रअयना जबीनहु ला सन्न बिल कति कुलूबहुन्ना अलल हिदी। ज़ुलेखा को ताना देने वालियों ने यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काट डाली। मेरे मोहम्मद को देख लेती तो दिल काट डालती। अभी सुभान अल्लाह नहीं, ये तो खिताबत है, मैं वकालत शुरू करने लगा हूँ। हम ऐसा ये बात क्यों फरमाई है? मौलाना ननोतवी के उलूम देखो, मौलाना कासरोती फरमाते हैं हमारे मोहम्मद ये मरकज़ नबुव्वत है, बाकी अंबिया दायरा नबुव्वत है। नबुव्वत उसाफ का मजमूआ है, मेरे मोहम्मद को साफ निकलते हैं, बाकी अंबिया को साफ मिलते हैं। तो फिर मैं यूँ कहूँगा मेरा मोहम्मद उसाफ का मंबा है, बाकी अंबिया उसाफ का मजमा है, यहाँ से उसाफ निकले हैं, बाकी अंबिया को मिले हैं। जिसने कलमा मेरे मोहम्मद का पढ़ा जो समझो कि पानी चश्मे का पिया है, जिसने कलमा दीगर अंबिया में से किसी नबी का पढ़ा तो समझो कलमा पानी तालाब से पिया है। चश्मे से पानी निकलता है, तालाब में पानी जमा होता है, तवज्जो रखना, तालाब में पानी जमा होता है। पर मैं मेरे मोहम्मद को देखो, हुस्न एक भस्म है, हजूर को हुस्न निकला है, यूसुफ को मिला है। मेरे मोहम्मद ये मरकज़ हुस्न है, अरे यूसुफ ये शाखुर हुस्न है। अपने जिस्म को देखिए, तुम्हारे जिस्म में दिल भी है, तुम्हारे जिस्म में हाथ भी है,
دل کو مرکز بدن کہتے ہیں، ہاتھ کو شاخ بدن کہتے ہیں، حضرت محمد کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف کو شاخ بدن کہتے ہیں۔ اس تناظر میں امی عائشہ کا شعر سمجھو، لبانی زلیخا کا لو رأینا جبینہ لا سبلت القتل قلوبہن علی الجدی، زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹا ہے، میرے محمد کو دیکھتی دل کاٹ لیتی، بجا میرے محمد مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے، جسم میں دل مرکز بدن ہے اور ہاتھ شاخ بدن ہے۔ شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کاٹتا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا